بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیسن انفارمیشن چینل۔ ناظرین، اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے میڈیسن انفارمیشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر ہمارا میڈیسن انفارمیشن چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ہیپا مرض کے بارے میں۔ ہم جانیں گے ہیپا مرض کے یوزز، بینیفٹس، سائیڈ ایفیکٹس اینڈ کنٹرا انڈیکیشنز اباؤٹ ہیپا مرض۔ ہیپا مرض میں ایل اورنیتھائن ایل اسپارٹیٹ ہوتا ہے جو کہ ہیپیٹو پروٹیکٹیو ایجنٹ کہلانے والی ادویات کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ ہیپا مرض سیرپ، ساشے اور انجیکشن کی صورت میں موجود ہے۔ انجیکشن انفیوژن کی شکل میں دیا جاتا ہے، یعنی کہ کسی ڈرپ میں ڈیلیوٹ کر کے، اور اس کے لیے ڈیکسٹروز واٹر 10% سب سے موزوں ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں یوزز آف ہیپا مرض کی۔ ہیپا مرض کا استعمال مندرجہ ذیل بیماریوں کے علاج کے لیے کرتے ہیں: فیٹی لیور، ہیپاٹک انسفالوپیتھی اینڈ ہیپاٹائٹس بی۔ فیٹی لیور کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس میں جگر میں چربی زیادہ جمع ہو جاتی ہے۔ یہ دو اقسام کی بیماری ہوتی ہیں: الکحل فیٹی جگر کی بیماری جو کہ شراب کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور غیر الکحل فیٹی جگر کی بیماری جسے NAFLD کہتے ہیں، جس میں چربی کے ذخائر جمع ہو جاتے ہیں۔ NAFLD کی صحیح وجوہات معلوم نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق انسولین سے ہے۔ NAFLD جگر کی سب سے عام حالتوں میں سے ایک ہے اور مغربی دنیا زیادہ تر اس بیماری سے متاثر ہے۔ ہیپاٹک انسفالوپیتھی جگر کی بیماری کی وجہ سے عارضی اعصابی نظام کی خرابی ہے۔ ایک جگر خون کے دھارے سے زہریلے مادے یعنی کہ خوراک، الکحل، ادویات اور یہاں تک کہ پٹھوں کے ٹوٹنے سے پیدا ہونے والے مادے کو فلٹر کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ یہ زہریلے مادے جسم میں بنتے ہیں اور دماغ تک جاتے ہیں۔ یہ زہریلا مادہ دماغی کام کو متاثر کرتا ہے۔ ہیپاٹک انسفالوپیتھی کے لوگ الجھن میں لگ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے جگر کی بیماری بڑھتی ہے، حالت خراب ہوتی جاتی ہے۔ ہیپاٹک انسفالوپیتھی کو پورٹوسسٹمک انسفالوپیتھی، جسے مختصراً PSE کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سمپٹمز آف ہیپاٹک انسفالوپیتھی۔ ہیپاٹک انسفالوپیتھی میں مبتلا افراد کو مندرجہ ذیل دماغی افعال کی خرابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے: بے چینی یا چڑچڑاپن، الجھن، کوارڈینیشن یا توازن کے مسائل، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری یا مختصر توجہ کا دورانیہ، پھڑپڑانا، ہاتھ کی حرکت، مزاج یا شخصیت میں تبدیلی، پٹھوں میں مروڑنا، کم ہوشیاری اور نیند کے مسائل۔ ہیپا مرض انجیکشن ڈوزیج یہ معمول کی خوراک ہے جو زیادہ تر عام علاج کے معاملات میں تجویز کی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر مریض اور اس کا کیس مختلف ہوتا ہے، اس لیے خوراک بیماری، مریض کی عمر اور طبی تاریخ کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس آف انجیکشن ہیپا مرض۔ ہیپا مرض کے استعمال سے آپ کو متلی یا قے آ سکتی ہے، پیٹ پھول سکتا ہے، اعضاء میں درد اور جلد کا الرجک رد عمل ہو سکتا ہے۔ وارننگ: ناظرین، اس دوا کو حاملہ خواتین کے لیے تجویز نہیں کی جاتی جب تک کہ ضروری نہ ہو۔ اس دوا کو دودھ پلانے والی خواتین کے لیے تجویز نہیں کی جاتی جب تک کہ آپ کا ڈاکٹر تجویز نہ کرے۔ کنٹرا انڈیکیشنز اباؤٹ ہیپا مرض: اگر آپ مندرجہ ذیل بیماریوں میں سے کسی کا شکار ہیں تو انجیکشن، سیرپ یا ساشے ہیپا مرض کا استعمال نہ کریں جب تک کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو تجویز نہ کرے۔ نمبر 1 گردے کی بیماری، نمبر 2 الرجی۔ ناظرین، یہ معلومات تھی انجیکشن ہیپا مرض کے بارے میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔